وہ جوان کہاں ہے جو یہاں سے پکارنے والی عورت کی آواز کو سن کر عرب سے آ گیا تھا؟ یہاں تو وہ جوان ہے جو بغل میں چیختی ہوئی آواز میں نہیں سن پاتا، بلکہ اکثر جوان تو وہ ہو گئے جن کی آنکھیں خود ہی اپنی بہنوں کی عزت لوٹنے لگ گئی، ان کی آنکھیں خود ہی بے حیا ہو گئی، وہ اپنی بہنوں کی عزت کی حفاظت نہ کر سکے۔ گلی پر، نکڑوں پر، چوراہوں پر کچھ لوگ تو صرف اسی لیے کھڑے رہ گئے نوجوان کہ کوئی یہاں سے خاتون گزرے تو ہم اس کو آنکھوں سے تاڑیں، کوئی یہاں سے لڑکی گزرے تو ہم اس کا پیچھا کریں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے عزیزوں، تم اپنے بہنوں کے محافظ تھے، تم اپنی بہنوں کی عزت کے سپاہی تھے، اور جب تم خود ہی ان کی عزت کی طرف آنکھ اٹھانے لگ گئے، تمہارے گھروں کی عزت چلی گئی، تمہاری عزت جاتی رہی۔ ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی ہرگز یہ مت سوچنا کہ میں جس کو دیکھ رہا ہوں وہ میرے کھلونے کے کام آ جائے گی، میرے جسمانی سکون اور میرے شہوتوں کی خواہش پوری کرنے کے کام آ جائے گی، ہرگز نہ۔ جس کی طرف بھی تم نظر اٹھا رہے ہو اے نوجوانوں، یقیناً وہ کسی کی بہن ہے یا کسی کی بیٹی ہے یا کسی کی ماں بھی ہو سکتی ہے۔ یہی حال کیا تم اپنے گھر کی عورتوں کے لیے پسند کر سکتے ہو کہ کوئی ایرا خیرا، کوئی کتا تمہاری بہنوں کی طرف دیکھے؟ تم اپنے گھر کے لیے پسند کر سکتے ہو کہ تمہاری ماں کی طرف کوئی نگاہ اٹھائے، تمہاری بہن کا کوئی ہاتھ پکڑ کر تمہارے سامنے ناچے؟ تم بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اسلام نے نوجوانوں کو جو تعلیم دی تھی، میں آپ کو بتاؤں، تمہاری زندگی اگر جوانی کی حقیقت میں تم سمجھ گئے، بہت ساری اصلاح ہو جائے۔ مدینہ طیبہ میں ایک خاتون آئی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، یہودی تھی، یہودی عورت۔ اس نے چٹھی لکھ کر کے کہا مجھے مدینہ چھوڑ کر کے جانا، یمن میں میرے رشتہ دار ہیں، مجھے جانے کی اجازت دے۔ اس لیے کہ مسلمانوں سے اب ڈر لگنے لگ گیا، سب مسلمان ہی آ گئے مدینے میں، اور پروپیگنڈا کیسا پھیلتا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ یہ جو دجالی میڈیا آج پھیلاتی، آج نہیں پہلے زمانے سے یہی چل رہا ہے، پہلے دن سے یہی پروپیگنڈا چلتا رہتا ہے، لیکن کچھ فرق نہیں پڑتا، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ابو جہل بھی چلاتا رہا، ابو لہب بھی چلاتا رہا، جیسے آج کے نیوز چینل والے چلاتے ہیں، وہ بھی بھونکتے تھے اسلام کا کچھ نہیں ہوا، یہ بھی بھونکتے ہیں کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ ایک خاتون آئی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، کہنے لگی مجھے مدینہ چھوڑ کر کے جانا ہے، یمن جانا ہے۔ صدیق اکبر نے منع نہیں کیا، کہا ٹھیک ہے تمہاری حفاظت کے ساتھ جانے کا انتظام کر دیا جائے گا۔ دو نوجوانوں کو بلایا حضرت ابوبکر نے، سنو نوجوانوں، کہا کہ ایک اونٹنی لے لو، اس اونٹنی پر ایک خاتون بیٹھے گی اور تم اس کی نکیل پکڑ کر کے یمن تک اسے پہنچا کر آؤ۔ یمن تک، مدینے سے یمن تک کا راستہ، صنعا تک کا راستہ کوئی چھوٹا موٹا راستہ نہیں، 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا راستہ، اور انہیں چل کر کے جانا ہے۔ اب سنو، مدینے سے یہ سواری نکلی، دو نوجوان اس خاتون کو لے کر نکلی۔ وہ خاتون مسلمان نہیں، یہودی عورت ہے۔ جب وہ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر نکلی، یہ دونوں نوجوان نکیل پکڑ کر چلتے تھے، بیچ میں اگر کہیں چوکی آتی، کوئی تفتیش کی چوکی آتی، پوچھتے کون ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ وہ نوجوان کہتے کہ صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین کا مہمان ہے، یمن جا رہا ہے، اور اوپر بیٹھی ہوئی خاتون ہے۔ تو چوکی پر جو مسلمان کھڑے ہوتے وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، اسے کھول کر راستہ دے دیتے۔ یہ دونوں نوجوان مدینے سے لے کر یمن تک ایسا سفر کیے کہ اوپر بیٹھی ہوئی عورت کو ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے نہیں دیکھا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں دیکھا۔ نوجوانوں، اتنے لمبے سفر میں تنہا عورت اور اس کی حفاظت ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جب یمن پہنچ گئی خاتون، تو وہاں جانے کے بعد وہ اپنے خاندان والوں کو سمیٹتی ہے، بلاتی ہے، کہتی آؤ ایک بات بتانا چاہتی ہوں، میں دراصل مسلمانوں سے ہی ڈر کر کے مدینہ چھوڑ کر کے آئی،
میں اپنے خاندان میں یمن میں آباد ہونا چاہتی تھی، مگر تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ۔ ان دو نوجوانوں کی زندگی میں نے دیکھی پورے سفر میں کہ اس خاتون کو مجھ جیسی عورت کی طرف ایک نوجوان نے بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ مجھے یہ لگتا ہے یمن سے زیادہ میری عزت کی حفاظت مدینے میں ہو سکتی ہے۔ میں واپس مدینے چلتی ہوں اس لیے کہ میری عزت کی حفاظت مدینے کی چھاؤں میں ہو سکتی ہے۔ دنیا اس وقت یہ احساس کرتی تھی مصطفیٰ کے غلاموں کو دیکھ کر کہ ہماری عزت کی حفاظت نبی رحمت کے غلام کر سکتے ہیں۔ آج تم نے اپنی عزت اور وقار کو کیوں داؤ پہ لگا دیا کہ دنیا تمہیں اس طرح کیوں نہیں سمجھ رہی؟ آج ہے نوجوانوں، آج بھی تم بدل سکتے ہو، تم بدل سکتے ہو۔ تمہاری آنکھوں کو محفوظ کرو، تم اپنی حیا کا اور تم اپنے شرم کا جو معیار تھا اس کو پھر سے بلند کر دو۔ دیکھو آج ہزار پروپیگنڈا کیوں نہ پھیلائے، لیکن دوسری قوموں کی لڑکیاں بھی یہ کہیں گی کہ مسلمانوں کے بچے ہماری عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہماری عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تمہارے لیے دنیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں رکھی ہے کہ تم جہاں چاہے وہاں منہ مارو، جس کو چاہو اٹھا کر کے لے جاؤ، نہیں۔ قرآن کہتا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اور برے لوگ بری عورتوں کے لیے اور بری عورتیں برے مردوں کے لیے۔ تم اس بات کو ہمیشہ سمجھ کر کے چلنا ہے نوجوان۔ آج یہ جو فیشن چلا ہوا ہے، ہر نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ فیس بک اور انسٹا میں کسی خاتون سے کسی لڑکی سے چیٹنگ کر لو تو یہ کمال کی بات ہے۔ اپنی زندگی میں کون سے کمال کی بات ہے؟ کون سا تیر تم نے مار دیا؟ ایک نوجوانی کی زندگی میں کسی خاتون سے تمہارا تعلق ہو گیا تو میرے عزیزو یہ کوئی بڑا کام نہیں، کتے بھی کر لیتے ہیں آرام سے، جانوروں میں بھی آسانی سے کام ہو جاتے ہیں۔ کمال کی بات تو یہ تھی کہ تمہیں اللہ نے کس کام کے لیے دنیا میں بھیجا، جوڑا تو تمہیں مل کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں جو عورت لکھی ہے وہ آ کر رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ سب جو ہے بغیر عورت کے چلے جاتے ہیں، سب کو کوئی نہ کوئی ملے، لیکن جو اتاولا ہو رہا ہے پہلے سے وہ اپنی زندگی کو داؤ میں لگا دیا۔ میرے عزیزو، تمہیں رب تبارک و تعالیٰ خود عطا فرمایا ہے، سارے لوگوں کے لیے لکھ کر رکھ دیا گیا، لیکن جوان وہ ہے جس نے ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کی، بلکہ اپنی جوانی کو میرے مصطفیٰ کریم کی عزت کی حفاظت پر لگا دیا۔ وہ اصل جوان ہے، وہ اصل جوان ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، دنیا ہر بار تمہیں خریدنے کی کوشش کرتی رہی پچھلے زمانے سے، لیکن اس زمانے میں بہت لوگ بک گئے۔ دو چیزوں سے دنیا ہمیشہ خریدتی ہے، دو چیزیں، ایک دولت ہے، دوسرے عورت ہے۔ یہ دو چیزوں سے دنیا ہمیشہ خریدتی ہے مردوں کو، یا تو دولت کی لالچ دے دو یا عورت کی لالچ دے دو، ان دو کے پیچھے مرد بھاگ جاتا ہے۔ اچھے اچھے لوگ اپنا تقویٰ بھسم کر بیٹھتے ہیں، اچھے اچھوں کی زندگیاں داؤ پر لگ جاتی ہیں۔ ایک تمہارے سامنے مثال دیتا ہوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا، اسلام کے اس عظیم بہادر بدر جلیل کا میں ذکر کر رہا ہوں جس کو خود رسول اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے۔ کس کو؟ حضرت خالد بن ولید کو، جنہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی۔ کتنی؟ 125۔ ہاں، یہ کھیل کے میدان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کرکٹ کھیلا، فٹ بال کھیلا، جنگ کے میدان کی بات کر رہا ہوں جہاں جان ہتھیلی پر لے کر اترنا ہوتا ہے۔ کب دشمن سوار تمہارے اوپر ہو کر تمہاری گردن الگ کر دے پتہ نہیں، اور بے خوف بے خطر حضرت خالد بن ولید اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی، اور خود فرماتے میرے پورے جسم میں ایک بالشت کے برابر جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر یا تلوار نہ لگی، جسم میں پورے۔ اور اس کے علاوہ حضرت خالد بن ولید فرماتے جنگ موتا ایک جنگ ایسی ہے جس میں میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی
ہے نوجوانوں، تم ہاکی اٹھاتے ہو، بیٹ بال کھیلتے ہو، بلہ اٹھاتے ہو، آؤ سیدنا خالد بن ولید جو اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھاتے تھے، اس تلوار کا وزن 35 کلو کا ہوتا تھا، اور جو ڈھال پکڑتے تھے وہ 40 کلو کا ہوتا تھا۔ کہاں کی جوانی تمہاری وہ جوانی؟ میں ان کے متعلق کیا بات کر رہا ہوں سنو۔ ایک جگہ پر گئے تھے، عیسائیوں کی طرف سے در اندازی تھی اور مقابلہ ان کی طرف سے تھا، تو حضرت خالد بن ولید ڈیفنس میں گئے اور اس کے بعد حاوی ہو گئے، غالب آ گئے۔ تو عیسائیوں نے کیا کیا، ان کا جو قلعہ تھا اس قلعے کے اندر بند ہو گئے اور سب دروازے بند کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید نے چاروں طرف سے اس قلعے کو گھیر لیا۔ پہلے جنگ کا طریقہ ایسا تھا کہ اب یہ نکلیں گے تو پھر لڑائی ہوگی یا تو پھر صلح ہوگی۔ کئی دن تک یہ محاصرہ چلتا رہا، گھیراؤ۔ پھر تنگ آ گئے اندر سے عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا اس نے بلایا اور کہا، دیکھو اے لوگوں، جو جنگ کے لیے آیا ہے ہمارے پاس، وہ سپہ سالار کا نام خالد بن ولید ہے، وہ آج تک کبھی شکست نہیں کھایا اور یہاں سے بھی وہ ہار کر نہیں جا سکتا، اس کو ہم جنگ سے نہیں ہرا سکتے، ہم ایک دوسرے طریقے سے ہرائیں۔ اس عیسائی نے مشورہ کر کے کہا، ایک کام کریں، ہم صلح کی بات کرتے ہیں کہ قلعے کی چابیاں خالد بن ولید کے ہاتھ میں یوں ہی دے دیں، لیکن طریقہ یہ ہوگا کہ 3 دن کے بعد وہ اپنے پورے لشکریوں کو، اپنے سپاہیوں کو بازار سے لے کر کے آئے، ہمارے قلعے تک صحیح سلامت اگر پہنچ گیا تو قلعے کی چابیاں دے دیں گے۔ کیوں؟ اس عیسائی پادری کے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ پورے راستے بھر ننگی لڑکیاں کھڑے کریں گے اور دولت کو بچھا دیں گے، کیونکہ خالد بن ولید کے ساتھ جو لشکر ہے وہ سب نوجوانوں کا ہے، اور نوجوان سب سے زیادہ انہی 2 چیزوں پر بہکتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ تو یہ مشورہ سب کو پسند آیا، سبوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، خالد بن ولید کے پاس آئے، کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے، صلح کریں گے، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہا عیسائیوں نے کہ آپ 3 دن کے بعد اپنے تمام فوج کو لے کر کے اس قلعے تک آ جائیے، اس بازار سے گزرتے ہوئے، اگر صحیح سلامت آپ پہنچ گئے، بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوا، تو یہ قلعے کی چابیاں بغیر جنگ کے ہم آپ کے حوالے کریں۔ حضرت خالد بن ولید نے منظور کر لیا، لیکن آپ کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کیوں یہاں سے گزارا جا رہا ہے، یہ نہیں بتایا گیا۔ 3 دن کے بعد جب حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کو لے کر بازار سے گزرنا شروع کرتے ہیں، پہلی نظر پڑی بازار میں تو دیکھا آدھے کپڑے پہنے ہوئی لڑکیاں، پورے ملک کی حسین ترین عورتوں کو لا کر کھڑا کر دیا ہے، سیم و زر دولت کا انبار سڑکوں پر بچھایا ہوا ہے، کیونکہ اب یہ محمد عربی کے غلام آئے ہوئے ہیں، یہ نوجوان لشکری ہیں، ان کا ایمان لوٹ لیا جائے، ان کی جوانی کو اسی پر ختم کر دیا جائے۔ جب حضرت خالد بن ولید کی پہلی نظر پڑی تو آپ رک گئے، پلٹ کر کے اپنی پوری فوج کو ایک تقریر کرتے ہیں، سنو، ایسی تقریر کیا آپ نے کہ اس کے الفاظ آج بھی محفوظ ہیں۔ فرمایا کہ اے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، آج تمہاری امتحان کا وقت ہے، اگر تمہارا قدم ڈگمگا گیا تو قیامت تک آنے والے تم پر لعنت برسائیں، اور اگر تم آج محفوظ رہے تو آنے والی نسلیں بھی تم پر رحمتوں کے پھول برسائیں۔ پوچھا ان نوجوانوں نے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ خالد بن ولید کہتے ہیں کچھ نہیں کرنا، بس میرے مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرنا۔ سبحان اللہ۔ پوچھا کیا سنت پر عمل کرے؟ حضرت خالد بن ولید کہتے دیکھو ہم بازار سے گزر رہے ہیں اور ہم نے اپنے نبی پاک کو مدینے کے بازار سے گزرتے دیکھا ہے، جب رسول پاک بازار سے گزرتے تھے تو اپنی آنکھیں نیچی رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج بس میرے مصطفیٰ کے اس عمل پر، اس ادا پر عمل کر لو، باقی کچھ نہ کرنا۔ حضرت خالد بن ولید کی اس تقریر کے بعد اب وہ نوجوان لشکر جب گزرنے لگا، کہاں سے؟ اس بازار سے
عیسائی تو اس انتظار میں تھے کہ لڑکیوں کی طرف یہ مائل ہو جائیں گے، کوئی دولت کا انبار چھینیں گے یا کوئی خواہشات کی طرف بہک جائیں گے، لیکن تاریخ میں یہ لکھا ہے یہ نوجوان ایسے گزر رہے تھے کہ اگر ان کے سروں پر کوئی پانی کا گلاس یا کوئی انڈا بھی رکھ دیا جائے تو نہیں گرتا، اس طرح سے گزرتے جا رہے تھے جیسے انہیں لگتا ہو کہ کوئی چیز ہم سے گر جائے گی، اور صحیح سلامت پورے کے پورے نوجوان خالد بن ولید کی قیادت میں قلعے کے دروازے تک پہنچ گئے۔ خالد بن ولید نے پکارا اس پادری کو، ہم آ گئے صحیح سلامت، تمہارے حربے کام نہ آ سکے، ہم صحیح سلامت آ گئے۔ وہ آیا اپنے وعدے کے مطابق، چابیاں تو دے دیا، حوالے کر دیا، اور اس کے بعد پوچھتا ہے اے خالد بن ولید مجھے ایک بات تو بتاؤ، یہ جو نوجوانوں کا لشکر تمہارے ساتھ ہے یہ انسانوں کا ہے یا فرشتوں کا ہے؟ ان کے اندر نفس ہے یا نہیں ہے؟ ان کے اندر خواہشات ہے یا نہیں؟ دنیا میں جتنے نوجوان بہکتے ہیں انہی دو چیزوں پر بہکتے ہیں۔ ہم نے وہ ساری دولتیں لا کر رکھ دی، وہ سارا حسن، ساری عورتیں جمع کر دی، لیکن تمہارے نوجوان کبھی بھٹکے نہیں، بہکے نہیں۔ اس کا راز کیا ہے؟ خالد بن ولید مسکرا کر کے کہتے ہیں اے نادان پادری، تو نے کیا سمجھ لیا تھا ان جوانوں کو خریدنے کے لیے؟ ہماری آنکھیں کیسے بہکتی جن آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا۔ وہ آنکھیں کبھی نہیں بہکتی جو آنکھیں پہلے سے مصطفیٰ کے دیدار سے مشرف ہو گئی۔ اے میرے عزیزو، نوجوانوں کا ایک امتحان تو وہ بھی تھا جو انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ دنیا چاہے جتنی بھی دولت لگا دے یا جس قدر بھی ہمارے ساتھ شرارت کر لے، اگر نوجوان کو یہ صرف احساس ہو جائے میں رسول اللہ کا غلام ہوں، جس دن تمہیں یہ احساس ہو جائے میری نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے، تو پھر کوئی چیز تمہیں نہیں کھینچ سکے گی اپنی طرف، چاہے تم اکیلے ہو چاہے مجمع میں ہو۔ ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، اکثر میں اس بات کو ذکر کرتا ہوں، ایک نوجوان کی بات کہ پلین میں اس کو ایک ایئر ہوسٹس نے شراب پیش کیا، مسلمان نوجوان، اس نے کہا میں نہیں پیوں گا، میں مسلمان ہوں۔ اس کو ایئر ہوسٹس کو یہ اچھا نہیں لگا، کہا کہ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ آئی ایم اے مسلم، میں مسلمان ہوں۔ یورپ کا کوئی مسلمان تھا، یہاں کا نہیں، وہ مسلمان نوجوان۔ اس خاتون نے کہا سارے پیسنجر تو پی رہے، لمبا سفر ہے، آرام سے ریلیکس کرو گے، سو جاؤ گے، تم بھی پی لو۔ اس نے کہا میں نہیں پی سکتا۔ تو اس نے اور تھوڑی بات ہنسی مذاق میں آرگیومنٹ کیا تھوڑی دیر، اس خاتون نے جو ایئر ہوسٹس تھی، اس نے کہا کہ تم لوگ یہ ایسا کیوں کرتے ہو، سارے تو سب پی رہے ہیں، تمہارا کیا اس میں مسئلہ ہے؟ تو اس نوجوان نے صرف اتنا کہا ٹھیک ہے اگر تم اتنا فورس کر رہی ہو تو یہ شراب پہلے پائلٹ کو پلاؤ، پائلٹ کو پلاؤ۔ اس خاتون نے کہا وہ ابھی آن ڈیوٹی ہے، ابھی ڈیوٹی پر ہے، پیتا ہوگا گھر میں جا کر کے، لیکن ابھی میں نہیں دے سکتی۔ اس مسلمان نے کہا بس بات اتنی ہے کہ مسلمان پوری زندگی آن ڈیوٹی ہوتا ہے، پائلٹ کو تم اس لیے نہیں پلا رہے کہ اس کے پیچھے بہت سارے مسافر ہیں، ہم مسلمان اسی لیے نہیں پیتے کہ ہمارے پیچھے پوری نسل کھڑی ہوئی ہے، اگر ہمارا قدم بھٹکا تو ہمارے بچوں کی پوری نسلوں کی ساری زندگیوں کا سوال آ جاتا ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں جب بھی تم گزرنا تو یہ مت سمجھنا کہ تم تنہا گزر رہے ہو، تمہاری ہر چال چلن کو یہ بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمہیں ہی دیکھ کر یہ نقل کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ گاڑیاں اڑانا، یہ گٹکے کھانا، یہ تمباکو گھسنا، یہ سگریٹیں پھونکنا، کیا بچے ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آتے؟ کسی ماں نے سکھایا ان کو؟ نہیں، یہ صرف اور صرف نوجوانوں کو دیکھ کر نقل کرنا شروع کرتے ہیں، یہی سے ساری نقل شروع ہوتی ہے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھو، میرے آقا نے فرمایا جس نے کسی بری چیز کی ایجاد ڈالی وہ بری چیز جب تک چلتی رہے گی، جتنے لوگ اس برے کام میں ملوث رہیں گے سب کا گناہ تمہیں قیامت تک دیا جاتا رہے گا، سب کا گناہ۔ قیامت تک کوئی چیز اگر بری تم نے شروع کر کے رکھی ہے
وہ سب کا گناہ تم پر آتا رہے گا. اس لیے برا کام ایجاد مت کرنا. ہو سکے تو کوئی اچھا کام شروع کر کے جاؤ. اگر اس کی نقل کرتے رہ گئے بچے تو پھر قیامت تک اس کی نیکیاں بھی، جتنے لوگ عمل کر رہے ہیں ان کی نیکیاں بھی تمہیں بھی قبر میں عطا کی جائے. آج گلی گلی میں، محلے محلے میں نعرہ لگتا ہے لبیک یا رسول اللہ. آپ کے ہاں لگتا ہے؟ اس نعرے کو دینے والے مرد قلندر مجاہد اسلام امیر المجاہدین علامہ خاتم حسین نظوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی تربت پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے. میں یہ کہتا ہوں کہ آج کسی گلی میں، کسی محلے میں، کسی بستی میں، دنیا کے کسی چپے میں جب کوئی بچہ پکارتا ہے لبیک یا رسول اللہ تو اس کا ثواب اس مرد قلندر کی قبر میں بھی دیا جاتا ہے. اور اگر یہ نعرہ 100 سال تک لگتا رہا، 100 سال تک اس ایجاد کی وجہ سے اس مرد مجاہد کو ثواب ملتا رہے. ہو سکے تو ایسی بنیاد ڈال کر کے جاؤ کہ جس کو لگانے کے بعد، دیکھو آج نعرے تو ہم برسوں سے لگاتے ہیں، جب برسوں سے لگاتے ہیں، لیکن جب ہمارے بچے لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط لگنے لگتا ہے، عشق رسالت ہماری آنکھوں میں چھلکنے لگتا ہے. اس نعرے کے اندر جو اثر ہے اس کی وجہ یہی میں کہہ رہا ہوں، کچھ ایسا شروع کر کے جاؤ کہ بچے اگر نقل بھی کریں تو تمہارے اس نقل کا ثواب بھی تمہیں دیا جائے.